मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं जब सरगोदा गया ना तो हजरत वो मौलाना अताउल्लाह बनियालवी साहब थे वहाँ सरगोदा में। मेरी उम्र होगी उस वक्त 17-18 साल। उनके दरस कुरान में बैठता था मैं। तो जब भी तरावी के दौरान ये वाली आयत आती है ना, मुझे अताउल्लाह बनियालवी साहब याद आते हैं। एक बड़े खतीब हैं सरगोदा में, बड़े लहक लहक के बयान करते हैं। किसी ने सुना है, मेरा ख्याल है यहाँ कोई बैठा हुआ उनको जानने वाला। तो जब भी ये वाली आयत आती है ना, वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, तो वही मेरी कैफियत बन जाती हैं जो उनका दर्स सुनते हुए कैफियत। वो क्या है? इन तदउ, हाँ, यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह ने अपनी हम्दो सना की है। अल्लाह वो ज़ात है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। व सख्खर शम्सा वल कमर, और उसने सूरज और चाँद को तुम्हारे काम में लगा दिया। कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा, सब ख़ास मुद्दत तक के लिए चल रहे हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार। लहू मुल्क, ये अल्लाह मुशरिकीन से कह रहे हैं कि तुम्हारे माबूद कुछ भी नहीं करते और जो करने वाली ज़ात है वो ये सब कुछ कर रही है। लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाही है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, उसके भी मालिक नहीं है, उतनी बकदर किसी चीज़ के भी मालिक नहीं है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारोगे। देखो ये अभी हमें ये सायत में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुत परस्तों के सामने सुना रहे हैं, जो सुबह शाम पत्थर के बने हुए बुतों के सामने झुकते थे, उनकी हालत क्या होती होगी ये आयतें सुन के। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारोगे ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। कल किसी ने मुझे बताया कि एक ईसाई, एक हिंदू खातून, वो जो मंदिर में इबादत करती थी ना, तो बेजार हो गई बुत परस्ती से कि हम क्यों इन बुतों के सामने झुक रहे हैं। उसका को ख्याल हुआ कि अपना मजहब तब्दील करती हूँ, तो उसने ईसाइयत कबूल कर ली। ये उसका बयान मैं आपको बता रहा हूँ। जब ईसाइयत कबूल की है ना, तो जब चर्च में गई तो वहां भी उसको तस्वीरें नजर आई, हजरत मरियम की, हजरत ईसा की। तो उसने कहा भाई जो चीज मैं वहां छोड़कर आई हूँ यहाँ भी क्या मिल रहा है, वही मिल रही है। फिर वो गई मस्जिद, फिर उसको पता चला भाई मस्जिद में तस्वीरें नहीं है। मैं जब वेटिकन सिटी गया ना, ईसाइयों के वो जो मरकज है, वहाँ जो सबसे वहशतनाक चीज़ थी ना, जिसकी वजह से फ़ज़ा में एक जुल्मत पैदा हो रही थी, वो वहाँ के मुजस्मे थे। ये मुजस्मा साजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हकीकत ये है कि जहाँ ये मुजस्मे होंगे ना, वहाँ एक वहशत का माहौल होता है, वहाँ नूरानियत नहीं होती। तो ये इस्लाम ने जो तस्वीर साजी से मना किया है ना, ये भी इस्लाम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। इसकी वजह से हमारे घरों में भी एक नूर है, बरकत है। आप जाए ना किसी गैर मुस्लिम के घरों में बुत रखे हुए होंगे, दीवारों पे तस्वीरें बनी, इसकी अजीब सी वहशत होती है। ये घर में रूहानियत और नूरानियत नहीं होती इससे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वयौमल क़ियामति ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारोगे ये तुम्हारी दुआ नहीं सुनेंगे। वलौ समिअू मस्तजाबू लकुम, और अगर ये सुन भी लें तो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं देंगे। वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार भी करेंगे। अब अताउल्लाह बनियालवी साहब को जो जोश आता था ना, वो इस आयत पर वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, वैसे पढ़ते थे इसमें कि तुझे बाखबर से अच्छी कोई खबर नहीं दे सकता। तो आज वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बनती थी ना, वो बड़ी जोशीली, कि अल्लाह ताला समझा समझा के ना आखिर में कहते हैं भाई जो खबीर जात है ना, खुदा, उस जैसी खबरें तुझे कोई नहीं देगा। तू हिंदुओं से पूछेगा वो रिपोर्ट चेंज कर देंगे, वो अपने बुतों के बारे में वो रिपोर्ट नहीं देंगे जो कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। तो किसी और से जाके पूछेगा, वो भी थोड़ा तजब्जुब का शिकार, कल्चर की ख्याल करेगा। भाई इतनी लोग बुतों की इबादत करते हैं, एक्चुअली कोई बात नहीं, कल्चर होता है। कोई खुद मस्जिद में चला जाता है तो एक्चुअली कोई कहाँ चला जाता है, कोई मंदिर में चला जाता है, कोई बुतों के सामने झुकता है, कोई कब्रों से मांगता है, कोई फलां से। हर एक का अपना कल्चर होता है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। जैसे हिंदू लोग क्या कहते हैं, अभी बच्चों को इबादत तो सिखाओ ना, बड़े होंगे तो खुद ही समझ में आ जाएंगे सच्ची मुच्ची का भगवान कौन सा और झूठी मूठी का भगवान कौन सा। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, कि तुझे बाखबर से बेहतर कोई खबर नहीं देगा। वो बता रहा है कि ये ऐसे लिचड़ हैं कि तुम इनको पुकारोगे सुनेंगे नहीं कि बोल क्या रहा है। तो देखो ना, सदियों तक एक जगह रखा हुआ है, फिट है। जब ये तालिबान ने बामियान के बुत गिराए ना,
پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بتوں کو کیوں گرایا جا رہا ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ایک بیان کیا کہ بتوں کو جا کے بولو نا اپنے آپ کو بچاؤ. تم دنیا میں طالبان کو کیوں بول رہے ہو کہ نہ گرائیں؟ ڈائریکٹ بتوں کے جا کے سمجھاؤ یار تم بہت ہو گیا یار, 4000 سال سے تم مسٹنڈے بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ, تم پر اب بم مارے جائیں گے تو کچھ ہلو جلو احتجاج کرو. تو وہی بات ہے کہ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ولا ينبئوك مثل خبیر. اور ایک اور آیت, اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے, اے نبی آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہ ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور, اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ سنا نہیں سکتے. اس لیے یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قبر میں مردے کے سننے اور نہ سننے کا عقیدہ ہے نا, تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے بہت غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں. قرآن مجید کے جو ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا, قرآن مجید کے ظاہری نصوص سے بالکل واضح, وہ یہی ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اب اس مسئلے کو نا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوئی حق اور باطل کا معیار بنایا ہوا ہے. تو آپ کی کوئی بھی رائے ہو بھائی آپ رکھیں اس رائے, لیکن کسی پر دوسرے کی رائے مسلط تو نہ کی جائے نا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, وما انت بمسمع من فی القبور, اے نبی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. اسی طرح انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ والموتى یبعثهم اللہ, یہ لوگ سن نہیں سکتے کیونکہ موتا کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. کیا مطلب, یہ موتا ہیں سن بھی نہیں سکتے یہ. تو اس لیے میری رائے اس بارے میں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے وہ یہی ہے کہ مردوں کو نہ سنایا جا سکتا ہے نہ مردے سن سکتے ہیں. ہاں کچھ جزوی واقعات ہیں مردوں کے سننے کے, تو جہاں حدیث سے سننا ثابت ہوگا ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہاں سننا ثابت ہے, صرف اس حد تک, اس سے آگے اس میں تعدی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی کوئی سماع موتا کا قائل ہے تو وہ خود دلائل جانے, اس میں پھڈا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ ایک لطیفہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, وہ ہے بڑا زبردست. وہ ایک صاحب تھے نا, اچھا ہاں یہ جو ہے نا ہم جو قبروں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, تو یہ اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے پہنچا دیتے ہیں, فرشتوں کو کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے سلام پہنچانے میں. ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندہ تھا تو یہاں بیٹھ کے سنتا تھا, ادھر جا کے نہیں سن سکتا تھا. اب قبرستان میں وہ آخری مردہ بھی یہاں سے سن رہا ہے, یعنی قبرستان میں آپ السلام علیکم یا اہل القبور تو سارے مردوں کو نا, تو یہ زندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں سن پا رہا تھا, اور مردہ وہ 1 کلومیٹر دور سے بھی کیا کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی اس عقیدے میں تھوڑی سی فالٹ معلوم ہوتا ہے. اور شرک کے روکنے کا یہ ذریعہ بھی ہے. اگر آپ مردوں کے سننے کے قائل ہوں گے تو شرک سوسائٹی میں زیادہ پھیلے گا. نہ سننے کے قائل ہوں گے تو یہ اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ اسلام توحید کے معاملے میں جتنا حساس ہے اتنا کسی مسئلے میں حساس نہیں ہے. اب 2 آیتیں بس جلدی سے میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم نے آج سورہ یاسین بھی شروع کی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا. بس 5 منٹ میں یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. اللہ نے 3 پیغمبروں کو ایک بستی میں بھیجا. بہت سے حضرات کہتے ہیں اس سے مراد انطاکیہ ہے, واللہ عالم, اللہ ہی جانے کون سی بستی ہے. یقینی طور پہ انطاکیہ نہیں جس ترکی میں جہاں زلزلہ آیا ہوا, ہم گئے بھی ہیں وہاں. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بندہ آیا تھا, یہاں یہ ہوا تھا. قصے ہیں اللہ ہی بہتر. میں ایک دفعہ عجائب گھر میں گیا تو وہاں نا ترکی کے, تو مجھے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. میں نے کہا زبردست بھائی. آگے ایک تلوار لٹکی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا, لاٹھی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. میں نے کہا یار وہ زیادہ ہو گئی ہے بھائی, یہ جو ہے نا کیا ہو گئی ہے, یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے, یہ کچھ. اس سے مجھے پرانی رپورٹوں پہ بھی شک پیدا ہو گیا ہے کہ یار پرانی رپورٹیں بھی کیا ہو گئی ہیں. ہمارا جو یہ عجائب گھر ہے نا ادھر کا لاہور کا, اس میں بھی پتہ نہیں منہ مبارک کے نام پہ کیا کیا رکھا ہوا ہے, کوئی مستند نہیں ہے. ترکی کی تو بہت ساری چیزیں پھر بھی مستند اس لیے کہ خلافت عثمانیہ تھی, حکومتی سطح پہ کچھ چیزوں کو محفوظ کیا گیا. لیکن ہر جگہ ادھر منہ مبارک, ہر 12 ربیع الاول کو منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. بھائی کہاں سے تم کیوں پیغمبر کی طرف جھوٹ باندھتے ہو یار؟ کسی کے بال لے کے نسبت کر دینا نبی کے بال ہیں, اور اس کے جناب پھر وہ زیارتیں کروانا,
تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا کریں. اور کمال کی بات یہ افسوس، کمال تو نہیں، افسوس یہ کہ چیزیں عربوں میں بھی آ رہی ہیں. دبئی میں پتہ نہیں کسی نے منہ، عرب تو ایسے نہیں تھے، عربوں نے بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی کر دی ہے وہاں دبئی وغیرہ میں، حالانکہ عرب ایسے نہیں تھے. تو عربوں میں بھی یہ بدعتیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کہیں بھی کوئی منہ مبارک کے نام پہ الو بنا رہا ہو، خدا کے غضب اور قہر سے اس کو ڈراؤ. کہ جیسے نبی پہ جھوٹ باندھنا، حدیث میں آتا ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جھوٹ صرف قول کا نہیں ہوتا، کوئی چیز جو نبی کی نہیں ہے نبی کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو ایسے منہ مبارک کے نام پہ جو لوگ الو بنا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہ کیا کریں، ان کے خلاف احتجاج کیا کریں. یہ لمبا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کل سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. جلدی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، جلدی سے اسپیڈ. وہ لطیفہ رہ گئے تھے چٹکلا، وہ ایک قاری صاحب جو تھے نا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے. جی حضرت. ہاں بہت اہم بات، میں انشاءاللہ انتظامیہ سے بات کرتا ہوں. صحیح کہا آپ نے بھائی. دیکھو وہ ایک قاری صاحب تھے نا، یہ قبرستان میں جب بھی میں مردوں کے سلام کی بات کرتا ہوں نا، السلام علیکم اہل القبور، مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے. میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہ سیکیورٹی کا جو حضرت سب سے بڑا آفیسر ہے مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا میری ڈپریشن ختم ہو گئی آپ کا ایک لطیفہ سن کے. میں نے کہا کیا بھائی؟ تو وہ کہتا ہے وہ میں نے لطیفہ اس میں سنا ہے کہ قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے، بچے چاہتے تھے قاری صاحب چھٹی کریں، چھٹی کرتے نہیں تھے. تو ایک بچے کو شرارت سوچی، اس نے کہا میں ایسا عمل کروں گا قاری صاحب انشاءاللہ چھٹی کریں گے. قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے بولتے السلام علیکم یا اہل القبور. تو قاری صاحب کا نام تھا غفور. تو بچہ نا قبرستان میں چھپ کے بیٹھ گیا. یہ جو لوگ مردے کہتے ہیں نا، لوگ مردے سنتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب سنیں گے تو ریپلائی بھی کریں گے. تو شکر کرو نہ سنتے ہیں نہ آگے سے رسپانس کرتے ہیں، ورنہ وہی حشر ہوتا ہے جو قاری صاحب کا ہوا. قاری صاحب گزرے، قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب کلٹی ہو کے بے ہوش. بتاؤ سننے میں نقصان ہے یا نہ سننے میں؟ قاری صاحب کہتے ہیں کمبختو، نہ سنتے نہ جواب دیتے. تو بچے بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق